ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کشمالہ اب سوچ رہی ہے کہ میں نے آخرکار دعا اور نوشروان کو الگ کر ہی دیا، لیکن اسے نہیں یہ پتا تھا کہ آخرکار دعا بھی میرے ساتھ یہ چال کھیل سکتی ہے۔ اور دوسری طرف سرفراز بھی اب بہت خوش ہونے لگا ہے، کیونکہ سرفراز بھی سمجھ گیا ہے کہ دعا آخرکار میری چال میں آ ہی گئی اور دعا کو میں نے اپنی محبت میں پھنسا ہی لیا۔ اور سرفراز من ہی من میں بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ سرفراز کو یہی لگتا ہے کہ میں نے بہت ہی آسانی سے دعا کو اپنی چال میں پھنسا لیا ہے، لیکن سرفراز کو نہیں اندازہ تھا کہ دعا بھی میرے ساتھ ایک چال ہی کھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اتنا پھنس بھی سکتا ہوں کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سرفراز کر رہا تھا اور اچانک سے دعا کو کال کرتا ہے اور دعا کو بتاتا ہے کہ کشمالہ نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، باقی کے 20 لاکھ روپے کی رقم ابھی تک مجھے نہیں دی، اور میں اب چاہتا ہوں کہ کشمالہ کی ساری باتیں میں نوشروان کو بتا دوں اور تاکہ مجھے سارے اپنے پیسے مل جائیں۔ اور اس بات پر دعا اسے بولتی ہے اگر سرفراز تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں کشمالہ بالکل بھی پیسے نہیں دے گی، بلکہ تمہارے 20 لاکھ ہی چلے جائیں گے پانی میں۔ ایسا مت کرو سرفراز، تم غزنوی کو مت بتانا۔ تو اس بات پر سرفراز بولتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے دعا آخرکار؟ تو اس بات پر دعا بولتی ہے کہ سرفراز ٹھنڈے دماغ سے اب تم سوچو، تمہارے پاس کشمالہ کے کتنے ویک پوائنٹس آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم کشمالہ کو بلیک میل کر اسے بہت ہی پیسے وصول کر سکتے ہو۔ حالانکہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں کشمالہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گی۔ اور دعا کا مقصد یہی تھا کہ میں سرفراز اور کشمالہ کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرا کر ان دونوں کو ذلیل اور خوار کر دوں۔ اور دوسری بات، اور دعا بولتی ہے سرفراز کو، سرفراز تم یا واقعی میں مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس بات پر سرفراز بولتا ہے ہاں دعا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، میں تم سے بالکل ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات پر دعا بولتی ہے سرفراز اگر ایسی بات ہے تو تمہیں سارے ثبوت کشمالہ کے خلاف مجھے دکھانے ہوگے اور سب کچھ سنانا ہوگا۔ یہ سب کچھ سرفراز سن کر دعا کی باتیں، سرفراز اپنی موبائل نکالتا ہے، جو ریکارڈنگ کشمالہ کی سرفراز نے کی تھی وہ ساری ریکارڈنگ کشمالہ کی سنا لیتا ہے دعا کو، اور دعا بھی اپنی موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے دعا من ہی من میں سوچنے لگتی ہے کہ آخرکار میں نے سرفراز کی بربادی آ ہی لی۔ سرفراز تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنی ہی جال میں پھنسا لیا۔ یہ سب کچھ دعا سوچنے لگتی ہے، اور یہ سارا کچھ دعا اپنی موبائل میں ریکارڈ کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، سیدھا آ جاتی ہے غزنوی کے پاس۔ غزنوی کے پاس پہنچ کر دعا وہ ساری اور نوشروان کو بولتی ہے نوشروان تم نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا تھا اور مجھے رسوا کیا تھا، اور تمہیں آج اپنے فیصلوں پر خود ہی احساس ہوگا اس بات کا کہ میں نے دعا کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر نوشروان حیران رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نوشروان بولتا ہے دعا تو ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم مجھے یہ سب کچھ بول رہی ہو؟ تو اس بات پر دعا اپنی ریکارڈنگ آن کرتی ہے اور سارا کچھ سچ دکھا دیتی ہے نوشروان کو، لیکن نوشروان اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے نوشروان اسے بولتا ہے دعا یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہی ہو کہ میں تمہاری زندگی میں آ جاؤں، لیکن دعا اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، چھوڑ دو یہ ساری باتیں اور تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو اس بات پر دعا بولتی ہے نوشروان بھلے تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو، لیکن میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں جس کی وجہ سے تم جان کر حیران رہ جاؤ گے۔ جو ملاقاتیں کر رہی تھی کشمالہ سرفراز کے ساتھ، وہ ساری تصویریں غزنوی کو دکھا دیتی ہے دعا، جس کی وجہ سے غزنوی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دعا بولتی ہے اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا نوشروان، سچ میں ہی کشمالہ سرفراز ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نوشروان یہ سب کچھ سچ ہے، اور تم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے کشمالہ اس سے مل رہی ہے، اور تم نے پتہ بھی نہیں لگایا کہ اس بات سے کشمالہ سرفراز کے جا کر ملتی ہے، اور تمہیں اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ سرفراز سے کیوں کشمالہ مل رہی ہے۔ یہ سب کچھ دعا ساری باتیں بتا دیتی ہے غزنوی کو، اور یہ سب کچھ دیکھ کر نوشروان حیران رہ جاتا ہے، اور نوشروان اب سوچنے لگتا ہے کہ کشمالہ کا سرفراز سے کیا کام تھا جس کی وجہ سے سرفراز سے ملنے گئی تھی کشمالہ۔ یہ سب کچھ نوشروان سوچتے ہوئے جعفر کو بلاتا ہے اور جعفر کو بولتا ہے جاؤ گاڑیاں نکالو اور لے کر آؤ سرفراز کو یہاں پر، اور میرے پاس لے کر آؤ سرفراز کو۔ اور یہ سب کچھ سن کر جعفر چلا جاتا ہے سرفراز کو ڈھونڈنے، اور وہاں پر بابا سائیں آ جاتے ہیں، اور بابا سائیں دیکھتے ہیں کہ دعا اس کے سامنے کھڑی ہے، اور دعا کو دیکھ کر بابا سائیں بولتے ہیں نوشروان یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ جس کی وجہ سے نوشروان اسے بولتے ہیں بابا سائیں دعا اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ اپنا ثبوت دکھا رہی ہے ہمیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بابا سائیں حیران رہ جاتے ہیں، آج سب کچھ بابا سائیں سب کے سامنے سچ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بابا سائیں حیران رہ جاتے ہیں، جو کشمالہ ہمیں بول رہی تھی وہ ہمیں سچ لگ رہا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے کشمالہ نے، یہ سب کچھ کشمالہ کی چال ہے جس کی چال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آخرکار دعا نے مجھے سارے ثبوت دکھا دیے ہیں جس کی وجہ سے آج سارا سچ سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ یہ سب کچھ سن کر بابا سائیں حیران رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نوشروان انتظار کرنے لگتا ہے جعفر کا، اور دوستوں وہاں پر کشمالہ بھی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کشمالہ یہ سب کچھ سن کر حیران رہ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آخرکار غزنوی کے پاس میرے کون سے ثبوت آ گئے ہیں جس کی وجہ سے غزنوی اتنا کچھ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر آ جاتا ہے جعفر سرفراز کو لے کر، اور سرفراز کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے سائیں کے سامنے۔ وہاں سائیں یہ لو سرفراز، میں
सरफराज को उठा लाया। सरफराज को देखकर गजनवी बोलता है, जाफर सरफराज को नजदीक लाता है सही के, और वहाँ पर गजनवी सरफराज को बोलता है, सरफराज आज जो कुछ भी तुम बोलोगे सच बोलोगे और सच के सिवा और कुछ भी नहीं बोलोगे। ये सब कुछ सुनकर कशमला बहुत ही परेशान होने लगती है, जिसकी वजह से सरफराज बोलता है, जी सही आप हुक्म करें। जिसकी वजह से गजनवी उसे बोलता है कि बोलो कशमला ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये सब कुछ करने। सरफराज इस बार तुम सच ही बोलोगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर इस बार तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें पता है क्या कर सकता हूँ। ये सब कुछ सरफराज सुनकर डेल जाता है कि आखिरकार सरफराज सारी हकीकत कर देता है गजनवी के सामने, जिसकी वजह से कशमला बहुत ही परेशान हो जाती है और आखिरकार सरफराज सारी हकीकत ला देता है गजनवी के सामने। ये सब कुछ सुनकर कशमला वहीं पर रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, जिस बात पर कशमला जाकर बाबा सिंह के पैर पकड़ लेती है और उसे बोलती है, बाबा से मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाबा से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सारा कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है दुआ चाहती है कि मैं आप सबको जुदा करके नौशरवां से और मैं नौशरवां को अपना बना लूँ, जिसकी वजह से नौशरवां की सारी जायदाद में अपने नाम करवा लूँ। ये सब कुछ सारी चाल है सरफराज और दुआ की, ऐसा बिल्कुल भी मैंने बाबा से नहीं किया है। मैं अगर आखिरकार अपने घर वालों के लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ। ये सब कुछ सुनकर दुआ वहाँ पर हैरान रह जाती है। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या सैड, ये हमें सब कुछ कमेंट में बताएं लाजमी।